اس لیے کہ ہم پارلیمان نے آپ کے ملک کا آئین اور قانون جو بنایا اس کے اندر کئی آرٹیکلز کے اندر شکوں کے اندر لکھ دیا گیا کہ ملک کا ہر شہری بڑا یا چھوٹا، جرنیل یا جج، بزنس مین یا وکیل، قانون اور آئین کی نظر میں برابر ہے۔ عدالت عالیہ پورے پاکستان کی اور عدالت عظمیٰ کی ہر جج نے پاکستان کی تاریخ میں یہ لکھا اپنے فیصلوں کی نظیروں میں کہ قانون آئین کی نظر کے اندر سارے اس کے شہری برابر ہیں، مگر عملی طور پہ ایسا نہیں۔ اس لیے جب پارلیمنٹ سینٹ آئے گی تو سب سے پہلے ہم آئین کے اس پریمبل کو تبدیل کریں گے جس میں خدا تعالی کی وحدانیت کے بعد، اس کی حاکمیت کے بعد لکھ دیا جائے گا، امینڈمنٹ ہوگی کہ ایک خاص طاقتور طبقہ پاکستان کے ہر آئین اور قانون سے بالا تر ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ عوام کے نمائندے انتظامی امور ضرور کریں گے، لیکن اختیار صرف ان چند لوگوں کے پاس ہوگا جو ہر قانون اور آئین سے بالا تر ہیں۔ اس لیے میرے ملک کے لوگوں، پوچھو کہ مجھ پر ظلم کیوں ہوا؟ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کس نے کیا؟ ارشد شریف کو کس نے شہید کیا؟ کن گناہوں کی پاداش کے اندر اس کو شہید کیا گیا؟ اس لیے آج وقت ہے عمران خان کی کال کے اوپر حقیقی آزادی کے لیے، انصاف اور دستور کے لیے تمام وکلا، ہر دانشور، ہر لکھنے والا، ہر بزنس مین، ہر طالب علم، بیٹی اور ماں انصاف کی علمبرداری کے لیے، قانون کی علمبرداری کے لیے حقیقی آزادی کے ساتھ آپ کو اٹھنا پڑے گا، ورنہ ہمیشہ کے لیے یاد کرو، غلامی کی زنجیریں جس طریقے سے آج آپ جکڑے ہوئے ہو، اسی طریقے سے ہمیشہ کے لیے جکڑے رہو گے۔ بلاول کو ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم نے پاکستان کے صدر عارف علوی کو دھمکی دی ہے، اپنی ماں کے قاتل کو اپنے گھر کے اندر تلاش کر کے
उसको सजा दिलाओ। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक मरतबा फिर ऐवान बाला के अरकान, ये तमाम सेनेटर्स अपनी उस जिद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं जो कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए है। इस शाहराह के ऊपर 3 बड़ी बिल्डिंग्स एक के बाद एक करके यहां खड़ी हैं। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये इदारे हैं, और इन इदारों की तकरीम सिर्फ इस बात पर मुनहसिर है कि इन इदारों में फैसले क्या होते हैं, इन इदारों में लोग क्या किरदार अदा करते हैं। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तीनों टेस्ट केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, ये तीनों टेस्ट केसेस पाकिस्तान के आइंदा आने वाले वक्तों का फैसला करेंगे कि क्या हम कानून की हुक्मरानी के लिए तैयार हैं या नहीं। मगर अफसोस कि अभी तक हमें यहां पर कोई पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम ये फैसला कर चुके हैं, वो इमरान खान के बयानिए के साथ जुड़ चुके हैं, वो अपने कायद इमरान खान की आवाज पर लब्बैक कर चुके हैं कि आज ये जो सफर हकीकी आजादी का शुरू हुआ है, ये उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक ये अपनी मंजिल नहीं पाएगा। और हकीकी आजादी क्या है कि इस आजाद मुमलिकत के अंदर रहने के लिए पाकिस्तान के आजाद शहरियों को वो हकूक हासिल हो जो आईने पाकिस्तान में दर्ज हैं, जहां पर कोई कानून से बालातर ना हो, जहां पर हर एक को अपनी मर्जी की जहां FIR दर्ज कराने का हक है वो उसको मिले भी। आज ये एक बदतरीन वक्त है। अरशद शरीफ, अगर अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिलता तो कलम की हुर्मत, आवाज की इज्जत और आजाद सहाफत, उसका मुस्तकबिल ताबनाक नहीं रहेगा। आज अगर पाकिस्तान के एक सेनेटर, एक सीनियर सिटीजन आजम स्वाति, जिन पर जुल्म हुआ, जिस्मानी ज़हनी तशद्दुद हुआ, कस्टोडियल टॉर्चर हुआ, वो खुद यहां खड़े हैं इंसाफ के लिए। अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता तो आम शहरी को क्या इंसाफ मिलेगा। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लीडर इमरान खान पर कातलाना हमला होता है, गोलियां मारी जाती हैं, खून बहता है, और ये नहीं कि ये अचानक होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो कई दिनों से, उससे पहले से ये मुसलसल बताते चले आते हैं कि उन पर कातलाना हमला होगा और इल्जाम किसी मजहबी जुनूनी पर रखा जाएगा।
اور ہم نے دیکھا کہ اس کہانی کے کردار مسلم لیگ نون کے لیڈرز بھی یہ بیانیہ بناتے رہتے ہیں، ہیٹ سپیچز کرتے رہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی طرح کسی مذہبی جنونی کا شکار کرنے کا ایک ڈھونگ بنانے کا موقع ملے۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ آخر میں کہنا چاہوں گا کہ 26 نومبر پاکستان کا ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہوگا۔ 26 نومبر کو یہاں فیصلہ ہوگا کہ اب فیصلے اشرافیہ یا چند مسلط طبقہ بند کمروں میں سازشوں کے ذریعے نہیں کرے گا، بلکہ عمران خان کی مقبول ترین قیادت کی صورت میں کھلے میدانوں میں عوام کا فیصلہ عوام کے ساتھ بیٹھ کر ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا جو صحافی ہمارے دوست یہاں پہ آتے ہیں اور ہماری اس ایک قانونی اور اخلاقی کیمپین کو آپ عوام تک پہنچاتے ہیں، لیکن یہ ساتھ ساتھ ہمارے علاوہ آپ کی بھی جنگ ہے، بیکاز آپ کے ایک ساتھی کو بڑے بہیمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا اور آج تک پوری قوم بشمول ان کی خاندان یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عرش شریف کو کن گناہوں کی سزا دی گئی؟ آیا وہ اپنا جو فرض ہے وہ پوری ایمانداری سے نبھا رہا تھا جو کہ سب صحافیوں کو کرنا چاہیے، یا اس کا کوئی ذاتی ایجنڈا تھا؟ تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا کوئی ذاتی ایجنڈا تھا نہیں۔ اس کے بعد ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آج 10-11 روز اس ملک کے فیڈریشن کے نمائندے یہاں پہ ایک بڑی ہی ادب کے ساتھ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہم عوام کے نمائندے ہیں اس لیے ہمیں کوئی گھاس نہیں ڈال رہا۔ اگر یہی کام خدا نہ خواستہ ہمارے کسی فیلو جج کے ساتھ یا ہمارے جو محترم ججز ہیں ان کے ساتھ یہ کام ہوتا تو آج صورتحال ایسے ہوتی۔ دیکھیں، پاکستان کے عوام اس ادارے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور جو بے حسی دکھائی جا رہی ہے ان 3 قانونی اور اخلاقی، یہ سیاسی ہم اس میں نہیں شامل کر رہے، یہ قانونی اور اخلاقی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہم یہاں پہ آ کے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ میں اپنے عوام سے بھی یہ ان کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کے نمائندوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جو ہوا، جس میں کہ خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ، ہمارے محترم اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا اور عرش شریف کے ساتھ جو ہوا ایک صحافی، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، کسی کو شاید پرواہی نہیں ہے۔ آیا یہ ہم کیا میسج دے رہے ہیں عالمی سطح پر اور پاکستان کے عوام کے سطح پر کہ یہ وہ ملک ہے جس میں کہ ایک سٹنگ سینیٹر کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اس کی پرائیویسی میں انٹروڈ کیا جاتا ہے، اس کو فلم کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف آزادی صحافت جو کہ ایک کسی بھی ملک کی ایک بہت بڑی اساس ہوتی ہے،
اس کو کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے. اور پھر تیسری چیز کہ ایک ملک کا سب سے مقبول لیڈر, ایکس پرائم منسٹر, ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ, اس کو مختلف طریقوں سے راستے سے ہٹانے کے بعد کی ناکام کوشش کے بعد اس کی جان پہ حملہ کیا جاتا ہے. تو یہ باتیں اس وقت جو ایشو جو درپیش ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بار پھر ہم یہ درخواست کرتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ کہ آپ ان کیسز کو, اور یہ جو نمائندے, عوام کے نمائندے, اس ملک کے پارلیمان کے نمائندے یہاں پہ آتے ہیں, وہ صرف ایک وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آتے. یہ پروٹیسٹ جاری رہے گا جب تک کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا. اور ساتھ ہی ساتھ میں آخر میں اپنے جو فیلو سینیٹرز یا جو ایم این ایز پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو کے بڑے پھیل کے باتیں کرتے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. ان کو شرم آنی چاہیے کہ ان کے قبیلے کے ایک شخص کے ساتھ جو ہوا ہے اس پہ ان کی جو سرد موری ہے, ان پہ اس کو مستقبل میں یا اپنے گھروں میں وہ کیا جواب دیتے ہوں گے کہ ہم کیوں نہیں کھڑے ہوئے اعظم سواتی کے ساتھ. یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں کہ چیزیں ڈیفائن ہونی ہیں. اب یہ طے کرنا ہے کہ آیا عوام, پاکستان کے عوام کی کوئی حیثیت ہے. اگر ان کی حیثیت ہے تو پھر ان کے نمائندوں کی بھی حیثیت ہوگی. چونکہ وہ نہیں ہے اس لیے عوامی نمائندوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, کل ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو آخر میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور ہماری اس ایکٹیویٹی کو آپ نے عوام تک پہنچایا. شکریہ. ایک بات میں بھول گیا تھا. تمام چینل کے میڈیا, لکھنے والے اس بات کے گواہ ہیں کہ 7 نومبر کو عدالت عظمیٰ کے 5 بڑے ججوں نے, جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس موجود. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.